اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وضو کے احکام میں سے ایک حکم کی طرف متوجہ کرنا ہے جو بہت ضروری ہے، یعنی اگر اس کی رعایت نہ کی جائے، اگر اس کو صحیح طرح سے انجام نہ دیا جائے تو آپ کا وضو باطل شمار ہوتا ہے۔ اور جب آپ کا وضو باطل ہوگا تو آپ جس واجب کو ادا کرنے جا رہے ہوں گے وہ واجب بھی ادا نہیں ہوگا۔ مثلاً آپ نماز کے لیے جا رہے ہیں تو وہ آپ کی نماز بھی باطل شمار ہوگی۔ اگر تلاوت کے لیے جا رہے ہیں تو قرآن مجید کو مس کرنا بغیر وضو کے بھی حرام ہے۔ اسی لیے بہتر ہے کہ پہلے توجہ کے ساتھ، دقت کے ساتھ وضو کو ٹھیک کر لیں، وضو صحیح طرح سے بجا لائیں تاکہ آپ کے باقی جو واجبات ہیں یا جس واجب کو ادا کرنے جا رہے ہیں وہ صحیح سے واجب ادا ہو سکے۔ تو وضو میں باقی مسائل جو تقریباً بیشتر مومنین، زیادہ تر مومنین جو ہیں وہ صحیح انجام دیتے ہیں، خصوصاً چہرے کا دھونا یا باقی کلی ہے یا ناک میں پانی ڈالنا ہے، وہ تو ہے بھی مستحب، واجب ہے چہرے کا دھونا۔ اور اس کے بعد جو واجب ہے اسی میں زیادہ مسٹیک ہوتی ہے، وہی غلط ہوتا ہے جس کی وجہ سے وضو باطل ہو جاتا ہے، وہ ہے بازو کا دھونا۔ بازو کا دھونا حکم یوں ہے کہ بازو کو اوپر سے نیچے کی طرف دھویا جائے، یعنی بازو کو اوپر سے نیچے کی طرف دھویا جائے گا۔ اگر آپ وضو کرتے وقت نیچے سے اوپر کی طرف جائیں گے یا تھوڑا سا بھی ہاتھ اوپر کی طرف لگا دیا تو آپ کا وضو وہیں پہ باطل ہو جائے گا۔ احتیاط یہ کرنی ہے کہ جب آپ وضو کر رہے ہوں، آپ بازو دھو رہے ہوں تو اوپر سے نیچے کی طرف آئیں، یعنی کہنی سے انگلیوں کے سروں تک اس کو دھوئیں۔ اسی طرح دوسرا بازو بھی دھوئیں اور اس کے بعد فوری طور پر مسح کے لیے جائیں۔ اگر آپ فوری طور پہ نہیں جائیں گے، جب دائیں بائیں ہاتھ مخلوط کریں گے تو اس وقت بھی آپ کا وضو جو ہوگا باطل شمار ہوگا۔ اس لیے بعض اوقات یہی کہا جاتا ہے کہ اگر آپ اس مسئلے کو نہیں جانتے کہ اگر آپ دائیں بائیں ہاتھ مخلوط کرنے سے کریں گے تو آپ کا وضو باطل ہو جائے گا، تو جو ہے اس لیے فوری طور پر بہتر ہے کہ مسح کریں۔ اس کے بعد دائیں بائیں اگر کہیں ہاتھ لگانا بھی ہے تو کوئی عیب نہیں ہوگا جب آپ کا مسح کمپلیٹ ہو جائے گا۔ تو مسح کے لیے بھی ایک جو البتہ یہ ٹاپک تو الگ سے ہے، یعنی مسح کے احکام میں سے، لیکن اس میں ایک ضروری بات جو مسح کے وقت رعایت نہیں کی جاتی وہ یہ ہے کہ سر کو ہلایا جاتا ہے، ہاتھ وہیں ساکن رکھا جاتا ہے، یعنی ہاتھ کو ایسے لگانا ہے، حرکت دینی ہے، سر کا ساکن رہنا ضروری ہے، یعنی اور پھر اس کے اوپر مسلنا نہیں ہے ہاتھ کو، یعنی کہ ہاتھ ساکن رہے، ایک ہی طرف ہو، یعنی اوپر سے نیچے کی طرف آئے۔ یہ آغا سے ثانی کے نزدیک ضروری ہے کہ آپ ہاتھ نیچے کی طرف لائیں، اس کے اوپر مسلیں نہیں، بہتر ہے کہ مسلیں نہیں۔ اسی طرح پاؤں کا بھی ہے، پاؤں کی ترتیب کا ہم پہلے وضو کی شرائط میں بیان کر چکے ہیں کہ ترتیب کی رعایت کرنا ضروری ہے، پہلے دائیں پاؤں کا مسح کریں گے اور اسی طرح پھر بائیں پاؤں کا۔ اور یہ بھی ضروری ہے کہ جب آپ پاؤں کا مسح کر رہے ہیں یا سر کا مسح کر رہے ہیں تو آپ کے مسح والے جو اعضاء ہیں، یعنی سر ہے تو وہ بھی ساکن ہونا ضروری ہے، اگر پاؤں ہے تو اس کا بھی ساکن رکھنا ضروری ہے۔ دعا ہے کہ خالق کائنات ہمیں پاکیزگی کے ساتھ اپنی بندگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، واجبات ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، محرمات سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔